نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز دوستو، جو ہم سب یہاں ایک ساتھ موجود ہیں اور وہ احباب جو کہ انٹرنیٹ کے ذریعے رابطے میں ہیں، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم یہاں مل کر بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کی صحبت اور کمپنی ہمیں میسر ہوئی ہے، اور ہر ایک انسان کی اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کا ایک اخلاق ہوتا ہے، اس کی عادات ہوتی ہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ وہ رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ عادات، وہ رویے، وہ طریقے، وہ ان لوگوں کی ساتھ اٹھ بیٹھ کر سیکھتا ہے۔ گھر میں والدین جس طرح آپس میں رہتے ہیں، بات کرتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، اس کے اثرات اولاد پر آتے ہیں، اور پھر وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اسکول جاتا ہے تو وہاں اساتذہ ہوتے ہیں، وہاں اس کے کلاس فیلوز، کولیگس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، پھر ان کے اثرات آتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے آپ ذرا سوچیں اور دیکھیں کہ اس شخص کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، پھر اس کے ساتھ آپ دوستی اور تعلق اور صحبت بڑھائیں۔ اگر اس کا پتہ نہیں ہوگا اور ہم بغیر سوچے سمجھے کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں تو اس کے نتائج اچھے نہیں بھی ہو سکتے، چونکہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا خوف دل میں رکھو اور سچے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، سچے لوگوں کے ساتھ۔ ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کرتا ہوں، جس کو شاید ہم اس مثال کے ذریعے اس کی گہرائی کو ہم پا سکیں، جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ اب سچائی جو ہے وہ میرے اس جیکٹ کا نام نہیں ہے، میں جیکٹ مان لوں تو آپ کہیں کہ بھائی یہ سچا ہے۔ میرے اس کرتے کا نام نہیں ہے کہ آپ میرا کرتا دیکھیں کہیں کہ بھائی یہ سچا ہے۔ میرے اس ٹوپی کا نام نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی اس نے یہ ٹوپی پہن لی ہے تو یہ سچا ہوگا۔ سچائی کا تعلق انسان کے نیت سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، اور وہ نیت اور دل کا پتہ کیسے چلے؟ اتنی گہرائی میں تو ہم جاتے نہیں، اتنا زیادہ ہم سوچتے نہیں، ہم تو ظاہر بین لوگ ہیں، شکل اور صورت کو دیکھتے ہیں۔ ایک گھر بھی چاہیے تو اس کو باہر سے دیکھیں گے کتنا خوبصورت ہے، اور اس سب سے پہلے تو عاجز بہت ہی زیادہ مسرت محسوس کر رہا ہے کہ آپ نے یہ محفل منعقد کی۔ یعقوب صاحب کی محبت ہے اور خلوص ہے، اور جو احباب اس پروگرام کو منعقد کرنے میں، اللہ دتا صاحب ہیں، بلال صاحب ہیں، اور آئے ہوئے سب دوست، آپ کی یہ پیار ہے اور خلوص ہے کہ ایک محفل منعقد ہو گئی اور ہم مل بیٹھے ہیں۔ اس کا اصل مقصد اللہ کا ذکر ہے۔ گفتگو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم سننا چاہتے ہیں، ورنہ تو گفتگو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا، وہ سب سے بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ذکر سیکھنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ گفتگو کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اپنے دل کی بات بتانا چاہتے ہیں، تو اس لیے کچھ آج بولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس محفل کو منعقد کیا اور اس کو ممکن بنایا۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے جنہوں نے اس معاملے میں کوشش کی ہے۔ تو ایک مثال میں عرض کر رہا تھا کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کسی کی آدمی ہتھے چڑھ جائے اور بغیر سوچے سمجھے
اور اس شخص کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ وہ سچا ہے یا سچا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، تو پھر ہمیں نتائج کیسے بھگتنے پڑتے ہیں؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے ایک بہت ہی بڑا اچھا باز، شاہین جس کو بولتے ہیں نا، جس کے بڑے پر ہوتے ہیں اور بہت اونچی پرواز ہوتی ہے، اور وہ شکار بھی کرتا ہے، اور اس کے بڑے ناخن بھی ہوتے ہیں جس سے وہ بڑے بڑے جانداروں کو پکڑ لیتا ہے. تو وہ اس نے سدھایا ہوا تھا، اور وہ بہت پیارا تھا بادشاہ کو، اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، اپنے ہاتھ سے اس کو کھلاتا پلاتا، اور اس کو ہر چیزیں اس نے سکھائی ہوئی تھی، شکار کیسے کرنا ہے، اڑنا کیسے ہے، واپس لوٹنا ہے، ساری چیزیں اس کو سکھائی ہوئی تھی. تو وہ بادشاہ کا باز، وہ چونکہ پرندے تو آزاد فضاؤں کے عادی ہوتے ہیں، کسی دن اس طرح اڑا اس کے محل سے کہ وہ غائب ہی ہو گیا. اب وہ اتنا بڑا سدھایا ہوا سکھایا ہوا باز تھا کہ بادشاہ کو بہت پیارا بھی تھا، تو بادشاہ پریشان ہو گیا میرا باز کہاں گیا. تو بادشاہ تو وہ ان کے پاس لوگوں کی کمی نہیں ہوتی، سینکڑوں ان کے نوکر خادم ہوتے ہیں، اور ان کی پھر بڑی فوجیں ہوتی ہیں، کارندے ہوتے ہیں، عمال ہوتے ہیں، پولیس ہوتی ہے. اس نے ایک سے ایک بندے کو بھگایا کہ بھائی آپ سارے علاقے کو چھان مارو، لیکن میرا باز مجھے ملنا چاہیے. آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا وہ ڈیسپریٹ ہوگا، کیونکہ اس کو اس سے پیار تھا اور اس کے پاس وسائل تھے. تو لوگ بھاگے، کوئی شمال، کوئی جنوب، کوئی مشرق، کوئی مغرب، کوئی پہاڑوں میں گیا، کوئی جنگلوں میں گیا، کوئی شہروں میں گیا، کوئی دیہاتوں میں گیا کہ بھئی یہ باز کہاں گیا. بڑے محنت و مشقت کے بعد ان کو یہ باز کسی ایک بڑھیا کی کٹیا میں مل گیا. اب وہ رومی صاحب کہتے ہیں کہ باز اڑتا اڑتا جب اس بڑھیا کی کٹیا پر آیا تو بڑھیا نے اس کو دیکھا، تو چونکہ انسانوں سے مانوس تھا تو بڑھیا نے اس کو کوئی چیز آفر کی، تو باز آ کر اس کے بازو پر بیٹھ گیا. تو بڑھیا نے اس باز سے بڑا پیار کیا، اور پیار کرتے کرتے اسے باتیں کرنے لگی. اس نے کبھی باز دیکھا نہیں تھا، اس کو باز کا پتہ بھی نہیں تھا کہ باز کا کام کیا ہوتا ہے، باز کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں. وہ اب اس سے اپنا پیار جتلا رہی ہے، ہاتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہے. اس کے یوں پر کھولے تو بہت لمبے تھے، تو اس کو ایسے لگے جیسے کسی لڑکے کے بال بڑے ہو جائیں تو وہ بھدا لگتا ہے. اس نے اوہو تمہارے یہ جو پر ہیں اتنے بڑے ہیں، کتنے بھدے لگ رہے ہو، یہ برے لگ رہے ہیں پر، ان کو کسی حد میں ہونا چاہیے. اس نے کینچی اٹھائی اور اس کے پر کاٹ دیے، کیونکہ یہ اس کو وہ چاہ رہی تھی کہ یہ پرندہ خوبصورت لگے، اچھا نظر آئے. اور پھر جب اس نے کھلانے کی کوشش کی تو وہ کچھ کھا نہیں پا رہا تھا، کیونکہ وہ گوشت کھانے کے لیے اس کی نوکدار چونچ ہوتی ہے. اس نے کہا ارے تو دانا بھی نہیں چگ سکتا، اس طرح کی چونچ سے تو دانا کیسے چگے گا؟ کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو دانا نہیں چگنے والا، یہ تو گوشت خور ہے. اس نے کہا تم دانا کیسے کھاؤ گے؟ وہ سوچ رہی تھی کبوتر کی طرح ہوگا. اس نے کینچی اٹھائی، اس کی چونچ کاٹ دی تاکہ تم دانا تو کھا سکو نا، یہ چونچ کس کام کی ہے؟ پھر اس نے اس کے پنجوں کو دیکھا تو اس کے بڑے بڑے ناخن تھے. اسے کہا ہو یہ تو بڑے بھدے لگ رہے ہیں، خراب لگ رہے ہیں، یہ تو اس سے تمہاری خوبصورتی متاثر ہو رہی ہے. اس نے کینچی اٹھائی اور اس کے ناخنوں کو، اس کے پنجے کے ناخنوں کو اس نے کاٹ دیا. اب آپ تصور کریں اس باز کی شکل کیا رہی ہوگی. تو جب بھاگتے بھاگتے لوگ وہاں پہنچے تو وہ باز تو مل گیا، باز کو لے کر بادشاہ کے پاس گئے. بادشاہ نے جب باز کو دیکھا تو وہ بڑا پریشان ہوا، اور اس کو دیکھ کر اس کے تو اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ اس نے بڑی محنت سے اس کو پالا پوسا تھا، اس کو سدھایا ہوا تھا. تو اس باز کو بادشاہ کہنے لگا کہ دیکھو تم ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے جن کو تمہارے بارے میں کچھ علم نہیں، تمہاری قدر نہیں جانتے، تمہارا کام نہیں جانتے، تمہاری خصوصیات کو نہیں جانتے، تو انہوں نے تمہارا کیا حشر کر دیا. غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے، اور تم نے اپنی وہ جو خصوصیات ساری تھی وہ ساری گنوا دی. اب تم اڑ بھی نہیں سکتے، پر کٹے ہوئے. تو یہ باز جب اڑے ہی نہیں تو وہ تو مرغی کی طرح ہو گیا، وہ گھر میں جس طرح مرغی آدمی پال لے. چونچ کٹ گئی، اب تم گوشت بھی نہیں کھا سکتے، تو تم پیٹ کیسے بھرو گے؟ پنجے بھی کٹ گئے، تم شکار بھی نہیں کر سکتے.
تو جب انسان جو اس طرح کے بے قدر اور لا علم اور غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ جائے تو پھر ہمارا حال بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ ہم جھوٹ بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں، ہم دھوکہ دینا بھی شروع کر دیتے ہیں، ہم اور بے شمار عادتیں اپنا لیتے ہیں، کیونکہ وہ چیز جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھ رہے ہیں ان کی عادتیں، ان کے طریقے ہم غیر محسوس طریقے سے، وہ ہمیں کہیں گے بھی نہیں۔ اگر کوئی سگریٹ پینے والا ہے، ہم ان کے ساتھ گھومتے پھرتے رہیں تو کسی دن وہ ہمیں بھی کہے گا بھائی ایک کش لگا لو، تو ہو سکتا ہے پہلے ہم سگریٹ نہ پی رہے ہوں، اس وقت پینا شروع کرتے۔ تو عربی کا کہنا ہے کہ الصحبت مؤثرۃ ولو کان ساعۃ، صحبت کا اثر ہوتا ہے چاہے کہ ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بہت زیادہ غور فکر، تدبیر اور سوچ کر کام کرنے کی دعوت دی ہے، اور ہم کسی بھی بات کو سچ کی ترازو میں تولنے کے عادی نہیں ہیں۔ ہم جذبات کے مارے ہوئے لوگ، ہم کوئی بھی بات سن لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات صحیح ہوگی، حالانکہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے غالباً، یا کسی کا قول ہے، آج اس کو دوبارہ چیک کرے گا کہ آپ اس طرح کا ارشاد ہے کہ کسی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ بات سنے اور بغیر اس کو پرکھے، جانچے، سمجھے کہ بھئی یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یا افواہ ہے یا حقیقت ہے، وہ اس کو ایسے ہی آگے بڑھا دے، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو بتا دے۔ کہا گیا اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ تو عقل اور سوچ، دیکھو انسان کے جسم کی جو شروعات ہوتی ہے وہ سر سے ہوتی ہے، سر میں اللہ تعالیٰ نے دماغ رکھا ہوا ہے۔ جو بھی چیز ہمارے پاس ہے، حضور علیہ السلام فرماتے اس پر غور کرو، اس پر سوچو، حقیقت کو سمجھو، تدبیر اختیار کرو۔ جب جنگ احد، غالباً جنگ احد کا موقع تھا، ورنہ تو آپ دیکھ لیجئے گا، میں بھی اس کو ضرور چیک کروں گا، کہ جنگ خیبر، معذرت ہے، جنگ خیبر، جب حضور علیہ السلام نے مدینہ کے باہر بڑی خندقیں کھدوائی تھیں، جب کفار دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے مکہ سے، تو آپ کی مشاورت ہوئی کہ کیا کیا جائے۔ تو جو بھی آپ کی خدمت میں لوگ تھے وہ محبت والے تھے، آپ کے صحبت یافتہ تھے، ان میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم کافروں کو بالکل شکست دے دیں گے، ہاتھ میں تلوار ہے، تیر ہے، کمان ہے، ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ ایسے لوگ بھی موجود تھے، آپ نے ان کی بھی بات سنی۔ ان میں حضرت سلمان فارسی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایران میں رہا ہوں، وہاں بڑے جنگیں ہوتی تھیں، تو میرا تعلق بھی فارس سے ہے، تو وہاں جو کبھی کوئی کسی پر چڑھ کر دوڑتا تھا تو وہ دفاع کرنے کو زیادہ ضروری سمجھتے تھے۔ تو کیا ہی اچھا ہو اگر ہم اپنے اس بستی یا مدینہ کے باہر خندقیں کھود لیں، تو جب وہ چڑھ دوڑیں گے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، تو جب کھائیاں دیکھیں گے وہ پیچھے رک جائیں گے، اور ہم اپنے جگہوں پر محفوظ اور ان کے شر سے باحفاظت رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات کو سنا اور بہت اہمیت دی۔ آپ نے فرمایا کہ سلمان بڑا عقل مند ہے، با تدبیر ہے، سوچ والا ہے، سمجھ والا ہے۔ سارے لوگوں کی رائے ایک ہو سکتی ہے، لیکن یہ فرد واحد تھا جس نے ایک تجویز دی تھی، آپ نے ان کی تجویز کو قبول کیا، آپ نے فرمایا یہ صحیح ہے۔ تو دوستو، سوچنا اور غور کرنا اور تدبیر کرنا یہ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، اور آپ ایسے لوگوں کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ پھر اتنا سلمان سے پیار فرمایا حضرت سلمان، جو ہمارے اس طریقے نقش بندی کے سلسلے میں دوسرے نمبر پر پیر ہیں ہمارے۔ پہلے حضور علیہ السلام سے فیض حاصل کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض حاصل کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اس سلسلہ نقش بندی ہے جس کی بنیاد پر آج ہم نے یہ محفل منعقد کی ہے، تو ان کے وہ پیر ہیں۔ تو آپ اتنی ان سے شفقت فرماتے تھے، حالانکہ وہ غلام بن کر وہاں آئے تھے اور ان کو آزاد کیا گیا تھا، لیکن اتنا ان سے پیار کیا کہ، اور ان کی تدبیر اور سمجھ اور سوچ بوجھ اور ان کی محبت، کہ ان کو فرماتے تھے کہ یہ میرے اہل میں سے ہیں، یعنی کہ میرے خاندان کے ایک فرد ہیں۔ صحابی تو سینکڑوں تھے اور بے شمار موجود تھے، لیکن ان کے لیے فرماتے تھے سلمان من اہلی،
سلمان جو ہے وہ میرے خاندان میں سے ایک فرد ہے. تو یعنی عقل اور تدبیر اور سوچ سمجھ کر بات کرنے والے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرماتے. تو آج کی محفل کی دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ہم نے صحبت کرنے سے پہلے ایسی صحبت جہاں سے بیٹھ کر ہم اچھا یا برا سیکھ سکتے ہیں، ہمیں وہ سوچنا پڑے گا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ بن جائے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو جلد بازی نہیں کرنی ہے، سوچنا ہے، بھی دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو. تو وہ سوچ بچار اور غور و فکر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑھ کر تو کوئی عقل مند تھا ہی نہیں. اللہ نے ان کو ہر عقل سے نوازا تھا، لیکن اللہ نے ساتھ بھی فرما دیا کہ اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرو، وَاجْعَلُوا شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان سے مشاورت کیا کرو. یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں. یعنی کہ ان سے بات کر کے مشاورت کرو، ان کی رائے کیا ہے. ورنہ تو آپ کا حکم ہوتا تو صحابہ کیا پیچھے رہتے؟ آپ سب صحابہ لبیک کہتے. لیکن آپ کی عادت تھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی کام ہوتا ان کو بٹھاتے تھے، ان سے گفتگو فرماتے تھے. بھائی جنگ احد کا موقع بھی تھا، مجھے یاد ہے کہ جب کہ جس طرح کی روایات میں ہے، آپ بھی ضرور پڑھ لیجیے گا. تاریخ ہم پڑھتے نہیں ہیں، تاریخ کو صرف ہم جذباتی واقعات کو ہم لے لیتے ہیں. بس اس سے ہمارے اندر جوش پیدا ہوتا ہے اور ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، اس میں ہم خوش ہو جاتے ہیں. ورنہ تو تاریخ کو پڑھنے کے لیے ہمیں گہری نظر چاہیے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اس وقت آس پاس کیا ہو رہا تھا اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو جنگ احد کے موقع پر جب صحابہ سے آپ نے مشاورت کی تو کچھ صحابہ ایسے تھے جو جنگ بدر کے ٹائم پر جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، باوجود کوئی مشکلات ہوں گی، کوئی ضروریات ہوں گی. تو ان صحابہ کو بڑا جوش چڑھا ہوا تھا کہ بھائی جنگ بدر میں وہ صحابہ گئے تھے، انہوں نے بڑی ان کی تعریفیں ہوئیں، ان کو اللہ نے کی رحمتیں ملی، حضور کی دعائیں ملی. تو یہ موقع بنا ہے، کفار آ رہے ہیں، ہم بھی اب لڑنے کے لیے تیار ہیں. جب مشاورت ہوئی تو جو جوشیلے جوش اور جذبے میں تھے انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے، باہر نکلیں گے. اس وقت بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہمیں دفاع کرنا چاہیے، ہم اپنے مدینہ کو خندق کھود کر اس کو محفوظ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کچھ صحابہ کیونکہ ان کی اکثریت ہو گئی، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے بھی یہی تھی کہ ہمیں اپنے جگہ پر رہ کر ہم دفاع کرتے ہیں اور ان کو تھکاتے ہیں. لیکن جب ان کی جوش اور جنون جب ان کا زیادہ تھا اور ان کی اکثریت تھی تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے. اور پھر صحابہ نے محسوس کیا کہ ہم نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے کے برعکس رائے دے دی ہے. کیوں محسوس ہو جاتا ہے نا گفتگو سے، ہم نے تو برعکس رائے دی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر گئے اور اپنے جو بھی زرہ تھی، تلوار تھی، تیر کمان پہن کر باہر نکلے. وہ صحابہ آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اپنی مشاورت واپس لیتے ہیں، آپ جو ہیں بھلے جسے کہیں. آپ نے فرمایا نہیں، جب نبی جو ہے وہ تیاری کر لیتا ہے ایک کام کی اور ارادہ کر لیتا ہے اور ذرا بند ہو جاتا ہے پھر پیچھے قدم نہیں رکھتے. تو اب چلیں، اب یہ بات فیصلہ ہو گیا ہے تو اب اس کو کریں گے. تو میرے دوستو، یہ دو چیزیں ہم اس محفل میں جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو ایک صحبت ہے اور اس وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. اس صحبت کے ضرور اثرات ہوں گے، اور یہ اثر اس پر ہوتا ہے جو کہ اپنے دل کو خالی کر کے آئے. ورنہ تو پھر دل میں اگر میں یہ چیزیں بھر کر لاؤں کہ بھئی میں تو عالم ہوں، میں تو پیر صاحب ہوں، میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں، میں چودھری ہوں، میں وڈیرا ہوں، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس زمین ہے، میرے پاس نوکری ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ شخص دل کو پہلے سے بھر کر لایا ہے، اس میں تو کچھ ڈالنے کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے. جب ہم ایسی محفل میں آ کر بیٹھیں تو ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ بالکل خالی ہو کر آئیں، بالکل اپنے ذات پات سے، اپنے دھن دولت سے، اپنے فخر سے اور سب چیزوں کو بالکل خالی ہو کر آئیں، کیونکہ یہ اہل دل کی محفل ہے اور یہاں ہم آتے ہیں وہ فیض اور وہ اثر حاصل کرنے کے لیے جس سے ہمارے دل آباد ہوتے ہیں. وہ جس طرح ایک کٹورا ہو، وہ پانی سے بھرا ہوا ہے، اب آپ اس کو کہیں کہ بھائی کسی دودھ والے کے پاس گئے، بھائی اس میں ایک پاؤ دودھ ڈال دو، تو وہ کہے گا بھائی اس میں دودھ میں کیسے ڈالوں، یہ تو کٹورا پہلے پانی سے بھرا ہوا ہے. اس کٹورے سے پانی گراؤ
تو پھر میں اس میں دودھ ڈالوں. تو اس لیے یہاں جب بھی ہم آئیں تو اپنے دل کے کٹورے کو خالی کر کے آئیں اور پھر جا کر سوچیں کہ بھائی صحیح کیا تھا غلط کیا تھا. بالکل یہ ضروری ہے. پھر اس میں جو صحیح ہے اس کو اختیار کریں, جو غلط ہے اس کو چھوڑ دیں. تو اب آخر میں چونکہ سچائی کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے, تو اس دل میں انسان کے سچائی جب آتی ہے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہ ہے کہ انسان کے دل سے کلفت, کدورت اور کثافت دور ہو جائے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا, لوہا ہوتا ہے, جب اس پر پانی گرتا ہے تو اس پر زنگ چڑھ جاتا ہے. پھر لوہے پر آپ کوئی بھی رنگ چڑھانا چاہیں, لال چڑھانا چاہیں, اس پر سبز چڑھانا چاہیں, اس پر پیلا چڑھانا چاہیں, زنگ کا ایک تہ چڑھا ہوا ہے, اس پر رنگ چڑھے گا؟ نہیں چڑھے گا, کیونکہ اس پر زنگ چڑھا ہوا ہے. تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس زنگ کو اتارا جائے. جب زنگ اتر جائے گا پوری طرح سے تو پھر آپ بھلے اس پر رنگ چڑھانا چاہیں, سبز چڑھانا چاہیں, لال چڑھانا چاہیں, پیلا یا کوئی بھی نارنجی, تو وہ چڑھا سکتے ہیں. تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ دل پر سچائی کا رنگ چڑھے, اللہ تعالیٰ کی محبت کا رنگ چڑھے. تو اس لیے پہلا کام یہ ہوگا کہ دل پر جو کثافتیں ہیں نا, ہماری غفلت کی وجہ سے جو ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے, ہمارے کوتاہیوں کی وجہ سے, اس زنگ کو اتارا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ وَلِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذکر اللہ. ہر چیز کی صفائی کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے. لوہے پر زنگ چڑھ گیا تو اس کو رگڑنے کے لیے وہ ریگ مال چاہیے. ہم اپنے پاکستان میں اس کو رگڑتے ہیں, یہاں ہو سکتا ہے کیمیکلز دستیاب ہوں, کچھ بھی ہو, رگڑتے ہیں پھر وہ زنگ اترتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لوہے کے لیے تو وہ زنگ اتارنے کے لیے یہ ایک چیز ہو گئی, لیکن دلوں پر اگر زنگ چڑھ جائے تو اس کا زنگ کیسے اترے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو. جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے تو دل کا زنگ اترتا جائے گا اور تمہارا دل منور اور روشن ہو جائے گا. یا تو پھر یا ذکر اگر نہیں بھی ہو رہا ہے تو پھر ذکر والوں کے ساتھ بیٹھو جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جن کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کنجیاں ہیں, چابیاں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کنجیاں ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کی پہچان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَإِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ, جب ان کو دیکھو گے نا تمہیں اللہ یاد آ جائے گا, تمہارے دل میں, تمہارے قلب میں اللہ کی یاد آ جائے گی. آپ نے فرمایا وہ لوگ اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہیں. تو اس لیے جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی جب شروعات ہوتی ہے تو دل کی کثافتیں اترتی ہیں, دل روشن اور منور ہوتا ہے. تو اب اس ذکر کی تلقین کی جاتی ہے کہ بائیں جانب, کیونکہ یہ سلسلہ نقشبندی ہے, اس سلسلہ نقشبندی میں ذکر قلبی ہوتا ہے, اور زبانی ذکر زبان سے ہوتا ہے. جس طرح ہم درود پاک پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ جاری رہے. لیکن یہ زبان کا ذکر ہو گیا, وہ دل کا ذکر کہاں گیا؟ وہ اگر دل غافل ہے تو پھر تو وہی مولانا رومی کے کہنے کے مطابق بر زباں تو اللہ اللہ, در دلے تو گاؤ خیر. زبان پر تو اللہ اللہ کا نام لے رہے ہیں لیکن دل میں تو اللہ کے نام کا اثر آ نہیں رہا ہے. دل میں گدے گھوڑے اور سونے چاندی کی محبتیں بھری ہوئی ہیں, تو ایسے ذکر کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو ہم اس دل کے ذکر کی ابتدا کر رہے ہیں تاکہ ہمارا زبان بھی ذکر کرے تو دل بھی اللہ کے ذکر میں شاغل اور شامل ہو. تو یہاں دل ہے, دل میں توجہ رکھیں. کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے, وضو ہو یا نہ ہو, سانس آتا جاتا رہے, یہ توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. یہ دل کا ایک احساس ہے, دل کا ایک احساس ہے. یاد جو اگر دیکھیں نا, جس سے پیار ہوتا ہے اس کا نام لینا بھی ہمیں یاد کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا, کیونکہ اس کی یاد دل میں ہوتی ہے. بھلے آپ نام کسی اور کا لے رہے ہوں لیکن جس سے پیار ہوگا نا
اس کی یاد آپ کے زبان پر نام نہ بھی آئے، یاد اس کی دل میں ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ایک احساس آپ کے دل میں پیدا ہوگا جب آپ قلبی ذکر کی مشق شروع کریں گے. اللہ 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 اللہ. جیسے دل دھڑکتا ہے نا، یہ دھڑکن ہی زندگی کی علامت ہے. اگر اللہ نہ کرے دل کی دھڑکن غیر معمولی ہو جائے، یعنی کہ متوازن نہ رہے، تو کہتے ہیں کہ اس کی صحت کے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ دھڑکن کا متوازن رہنا زندگی کی نشانی ہے. تو یہ دھڑکن اللہ تعالیٰ نے ایک صحت کے لیے ضروری قرار دی ہے. لیکن اس دھڑکن کو آپ اس میں اس طرح سمجھیں، یہ دھڑکنا دل کی دھڑکن جو ہے یہ اللہ کا ذکر بھی ہے. اللہ 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 اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے. ان فی جسد الانسان لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. حضور نے فرمایا کہ ایک انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے نا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. اگر اس میں خرابی پیدا ہو تو پورے بدن میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. تو صحابہ متوجہ ہو گئے کہ وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے. تو آپ نے پھر ان کو فرمایا الا وہی القلب. خوب آگاہ ہو جاؤ، سمجھ لو وہ گوشت کا لوتھڑا تمہارا دل ہے. تو اس دل، اس ذکر سے اس قلب کی اصلاح شروع ہوگی. اللہ 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 اللہ. یہ خیال اور سوچ سے اپنے دل کو یاد الہی میں مشغول کرنے کی کوشش کرو. اگر دن میں 10 بار کرنے کا موقع 10 بار یاد آئے تو 10 بار. ہمارا کوئی ٹائم تو خرچ نہیں ہوگا. گفتگو ہو رہی ہے، مجھے یاد آ گیا کہ مجھے دل میں اللہ کو یاد کرنا ہے، تو پھر دل کی رغبت اس طرف کر دی. بھلی گفتگو ہو رہی ہے. ویسے بھی ہم کہتے ہیں اس سلسلے میں، نقشبندی سلسلے میں، دست بکار دل بیار. ہاتھ کار کی طرف، یعنی کہ 24 گھنٹے کام کرو اور ضرور کرو. فارغ مت بیٹھنا چاہیے. کاروبار زندگی میں متحرک رہو اور محنت کرو اور آگے بڑھو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجال اللہ تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے خاص بندے وہ ہیں جن کو کاروبار زندگی، لین دین، تجارت، بزنس میرے ذکر سے غافل نہیں کرتا. وہ کاروبار زندگی بھی کرتے ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں. تو یہ کاروبار زندگی جاری رہے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد جاری رہے. تو یہ مشق آپ نے کرنی ہے. جیسے ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہمارے دل کا خیال پانی کی طرف ہوتا ہے، مگر ہم زبان سے پانی پانی نہیں بول رہے ہوتے. پیاس ہے تو پانی کی یاد دل میں رہے گی. ایسے ہی اللہ کی یاد دل میں رہے. اللہ اللہ اللہ. آخر میں آپ کے قلب پر انگل رکھ کر آپ کو ذکر کی اجازت بھی دی جائے گی. تو یہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا وضو نہیں ہے، آپ بازار میں ہیں، شہر میں ہیں، سفر میں ہیں، گھر میں ہیں، جہاز میں ہیں، موٹر کار میں ہیں، آپ واک کر رہے ہیں، کچھ بھی ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، وضو ہو یا نہ ہو، بدن پاک ہے یا پاک نہیں ہے، ہر کیفیت میں قلبی ذکر کر سکتے ہیں. اور یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ڈیوٹی عائد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی یاد کے لیے کیا ہے. آپ نے سنا، ان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ مجھے یاد کریں. تو یہ دائمی یاد جو ہے زبان سے نہیں ہو سکے گی، یہ دل سے ہوگی. تو اس لیے کہا جاتا ہے دست بکار دل بیار. ہاتھ کار کی طرف، کاروبار کی طرف، دنیا داری کی طرف، اور دل میں اللہ کی یاد رہے. تو یہ ہنر ہم نے سیکھنا ہے. تو اس طرح جو یعقوب صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ جب ہم صحبت میں بیٹھے ہیں اور یہ ذکر کی نعمت ملی ہے تو مجھے اس سے اطمینان ملا ہے. اطمینان سے بڑھ کر اور کیا دولت کوئی ہو سکتی ہے؟ دھن دولت پیسے انسان حاصل بھی کر لے، کیا ایسے اطمینان مل جاتا ہے؟ بڑا گھر بنا لے، بڑا بینک بیلنس بنا لے، کیا اس سے انسان کو اطمینان مل جاتا ہے؟ بادشاہ بن جائے، حکمران بن جائے اور سینکڑوں اس کے کارندے ہوں، کیا اس سے دل کو اطمینان مل جاتا ہے؟ دل کو اطمینان تب ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ جائے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے پابند، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا اطمینان جو ہے نا وہ میرے ذکر میں ہے، اللہ نے فرما دیا ہے. تو اطمینان اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ذکر کی دولت کو جاری رکھیں. اور یہ ایک تعلق پیدا ہو گیا، جب بھی ہوں، گھر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، تو کبھی بھی ہم اس محفل کو یاد کر لیں کہ ایسے ہم بیٹھے تھے اور ایسے ہم نے ذکر کیا تھا.
تو فوراً آپ محسوس کریں گے جو ذکر والوں کی صحبت کے اثرات ہیں نا، جہاں بھی ہوں گے وہ اثرات آپ کے دل پر آنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر وہ مشکلیں، جو پریشانیاں مشکلیں نظر آ رہی ہیں نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہ کس نے کہا ہے، مشکلیں آسان نظر آنے لگیں، مشکلیں آسان نظر آنے لگیں جب ہمیں اپنا بنایا یار نے۔ تو جب اس کے قریب ہو جائیں گے تو یہ مشکلیں بھی جو ہیں وہ آسان ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گی۔ اور پھر صحبت کریں، کبھی بھی موقع ملے تو چند لمحے ہم بیٹھیں اور صحبت کریں، تو اس سے انشاءاللہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اور ہم نماز پنجگانہ ادا کریں، رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں، زکوٰۃ ہم میں سے جس کسی پر واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، حج ہم میں سے جس کسی پر فرض ہے تو وہ حج ادا کرے بلا دیر، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت اور پیار کا برتاؤ کریں، برداشت اور بردباری کا مظاہرہ کریں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں۔ عیب اگر دیکھنے ہیں تو ہم اپنے دیکھیں، اوروں کے عیب ڈھونڈنے کے ہم پیچھے مت پڑیں، کوئی بھی ہے اوروں کے عیب مت ڈھونڈیں، ہماری یہ ڈیوٹی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سب کے بارے میں اچھا گمان رکھو، آپ نے سنا ہے، سب کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اگر ٹٹولنا ہے تو اپنے آپ کو ٹٹولو۔ وہ مولانا جلال الدین رومی کا کہنا ہے کہ میں پہلے نادان تھا، میں دنیا کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگا رہا، پھر اللہ نے مجھے سمجھ دی، پھر میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ سب سے بڑا اہم کام ہوتا ہے۔ تو نماز ہم پنجگانہ ادا کریں، اور ذکر کے ساتھ ہم مراقبہ کرتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کریں گے۔ تو آپ سب دوست جو ہیں الحمد شریف پڑھیں، ایک بار پہلے 11 مرتبہ درود پاک، پھر ایک بار الحمد شریف سورہ فاتحہ، اور 11 بار سورہ اخلاص، 11 بار سورہ قریش یعنی لاف شریف، اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ جن دوستوں کو یہ آیہ کریمہ یاد ہو 25 مرتبہ یہ پڑھ لیں، پھر آخر میں 11 بار درود شریف۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم کل بھی ذکر کا مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ کا مفہوم ہے انتظار، مراقبہ کا معنی ہے انتظار۔ تو انتظار ایسا ہے جیسے نا وہ سیپ بارش کے موسم میں سمندر کی گہرائیوں سے باہر نکل کر اور سمندر کے پانیوں سے اپنا منہ کھولتی ہے، وہ ایک قطرے کا انتظار کرتی ہے کہ وہ بارش کا قطرہ مجھے مل جائے۔ تو وہ جب قطرہ ملتا ہے تو وہ اپنا منہ بند کر لیتی ہے، پھر وہ پاتال میں چلی جاتی ہے، گہرائیوں میں چلی جاتی ہے۔ تو اس کے انتظار کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا ہے کہ وہ پھر وہ دانہ ایک قطرہ پانی کا جو ہے وہ موتی بن جاتا ہے۔ تو ہم بھی یہ مراقبہ جو کرتے ہیں، اپنے دل کو کھول کر اللہ کی رحمت کا انتظار کرتے ہیں۔ تو اس مراقبہ میں ہم جو ہے وہ جو ہے تلاوت بھی ہوگی، پھر ہم تسبیح بھی بجائیں گے۔ وہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمیں آگاہی رہے کہ ہمیں دل کی طرف توجہ رکھنی ہے، دل کی طرف توجہ رکھنی ہے۔ وہ ٹھک ٹھک پر ہمیں یاد رہے کہ ادھر ادھر خیالات ہمارے بکھر نہ جائیں، دل کی طرف دھیان رہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض کا، مشائخ نقش بند کے توسل سے ہم انتظار کریں گے کہ وہ نور، وہ روشنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولیاء اللہ کے توسل سے ہمارے دلوں میں آ رہی ہے۔ تو یہ ختم شریف پڑھیں تو تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں۔ جو بھی ختم شریف پڑھا ہے وہ ثواب حاضر کلام کا حوالے کر دیں
تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، جو ہمارے پیارے بھی جو وفات پا گئے ہیں ان سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ جناب علیہ طیبین الطاہرین علی بیت المعصومات وطرتی وعشیرتی وذریاتی وازواج مطہرات رحمت اللہ تعالی انوار اللهم متعنا من فیوزاتهم، اللهم متعنا من فیوزاتهم، اللهم متعنا من فیوزاتهم وادنا سبیلهم وادنا سبیلهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی نور عرشی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تھوڑا آپ قریب آ جائیں، تھوڑا ہلکے کی صورت تھوڑی ہو جائے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں گے اور زبان جو ہے وہ تالو کے ساتھ چسپان کر لیں گے اور توجہ اپنے دل کی طرف کریں گے۔ بائیں جانب یہاں دل ہے اور ہم سب اس طرح گمان کریں کہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ زمین نہ آسمان، ہر چیز کو ہم بھول جائیں، بس اللہ تعالیٰ کی ذات پاک موجود ہے، باقی ہر چیز کو ہم بھول جائیں اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فیض مشائخ کے نقش بند کے توسل سے مرشد کامل کے سینے سے وہ نور وہ روشنی ہمارے دلوں میں آ رہا ہے اور دل ہمارے روشن اور منور ہو رہے ہیں، اور دل میں انکساری اور عاجزی ہو، جس طرح نا وہ ڈھلان کی طرف پانی زیادہ بڑھتا ہے، اونچائیوں کی طرف پانی نہیں جاتا، تو دل میں بھی وہ عاجزی اور انکساری ہو تو اتنا ہی فیض اور رحمت کا نزول ہوگا۔ اور تسبیح کی آواز پر ہم جو ہے اپنے دل کو یکسو کریں گے اور یہ ہمیں یاد دلاتی رہے گی کہ ہم یہاں پر ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آواز آتی رہے گی کیونکہ جب آدمی تھوڑی دیر کے لیے نا خاموش ہوتا ہے تو خیال کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی ادھر کبھی ادھر، تو یہ یاد دلائے گی کہ خیال اپنے دل کی طرف رکھیں۔ اللہ 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 اللہ۔ تو اس میں تلاوت اور کچھ نعتیہ کلام اور نصیحت کے اشعار پڑھے جائیں گے تاکہ دل میں اور بھی زیادہ محبت بڑھے۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ اللہ اللہ۔ یا محمد مصطفیٰ میں قربان تیرے نام پر، پاک سچا دین تیرا ہوں فدا اسلام پر۔ بہت شیرین و لذیذ و پاک تیرا نام ہے،
جو ادب سے نام لے وے لائق انعام ہے. کوئی پیدا نہ ہوا تجھ سا نہ ہووے گا کبھی. جو نبی پیدا ہوئے خادم بنے تیرے سبھی. کشش اپنی دو زیادہ ہے دم بدم پاوے کمال. پاس بلوا او دکھا دو یا رسول اللہ جمال. اللہ اللہ اللہ. جو روز ازل پیمان کیا وہ پیمان مسلمان بھول گئے. جو کام مسلمانوں کے تھے وہ کام مسلمان بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. ایسا جیو لگایا جینے میں کہ مرنے کو بھی انسان بھول گئے. جو کام مسلمانوں کے تھے وہ کام مسلمان بھول گئے. جو روز ازل پیمان کیا وہ پیمان مسلمان بھول گئے. اللہ 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 اللہ. تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل. تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل. سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے. ارے دل بندگی میں کس لیے کرتا تو سستی ہے. ارے دل بندگی میں کس لیے کرتا تو سستی ہے. خلائق دیکھ کر تیرا تماشا ساری ہستی ہے. تجھے پیدا کیا کس واسطے اللہ نے اے دل. سمجھ کر بھول جاتا ہے یہ تیری کیسی مستی ہے. اللہ اللہ. اے تیری آواز آواز خدا اور خاموشی تیری راز خدا. تھے لبے شیریں لبے دریائے ذات اس لیے ہر بات تھی آب حیات. جو حکایت جو مثل جو بات تھی عالم معنی کی ایک سوغات تھی. اللہ اللہ کرنے والے جنتوں میں جائیں گے. جو ذکر نہیں کرتے وہ بہت پچھتائیں گے. آیا تھا جس کام کو بھول گئی وہ بات. آیا تھا جس کام کو بھول گئی وہ بات. مالک لیکھا مانگے گا ہم خالی دونوں ہاتھ. اللہ اللہ. دعائے خیر ہم سب کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا الہ العالمین ہماری خطائیں معاف فرما یا الہ العالمین ہمیں اپنے ذکر اور یاد کی توفیق عطا فرما اپنی رضا خوشنودی اور قربت عطا فرما یا الہ العالمین اپنے پیارے حبیب ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے طریقہ اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرما کہ محبت ادب اور اطاعت نصیب فرما یا الہ العالمین جو حاضرین سامعین یہاں موجود ہیں ہم سب کی مشکلات آسان فرما جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں ان سب کی مشکلات آسان فرما یا الہ العالمین ہماری اولاد کو کامیابیاں عطا فرما ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرما یا الہ العالمین ہمارے اندر محبت رأفت نرمی اور شفقت پیدا فرما کلفت کینہ نفرت اور ناراضگی اور بدگمانی سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے یا الہ العالمین جناب آپ نے اس محفل کو منعقد کیا حسن یعقوب صاحب کی صحت عافیت اور درازی عمر کی دعا ہے اور جو احباب کوششیں کر رہے ہیں ان محافل کو منعقد کرنے کے لیے ان کی کوششوں کو قبول فرما ہماری حاضری قبول فرما یا الہ العالمین پاکستان میں جو ہمارے بھائی متاثرین ہیں سیلاب اور بارشوں سے ان کی مشکلات کو آسان فرما ہم میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اے پروردگار ان کو ہمت اور حوصلہ دے کہ وہ آگے بڑھ کر ان متاثرین کی مدد کریں ان کی زندگی کو آسان بنانے میں ان کا تعاون کریں جو لوگ آگے بڑھ کر ان کی خدمتیں کر رہے ہیں ان کی خدمتوں کو قبول فرما ان کو اجر عظیم عطا فرما یا الہ العالمین پوری دنیا پر رحمت کی نظر فرما دے سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما مشکلاتیں دور فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک جو ایسے لوگ جو دوست اگر کوئی ذکر سیکھنے والے جی آپ سب دوست خیریت سے ہیں